وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں پیش کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں کی فرمائش پر ہے۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے میسج کیا اور کہا کہ اس دیش کے اندر مسجدیں بند ہیں، مدرسے بند ہیں اور یہاں تک کہ سوناروں کی دکانیں بند ہیں، بہت سارے بڑے بڑے جو چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں وہ ساری چیزیں بند ہیں، مگر شراب کی دکانوں کو کھول دیا گیا۔ بہرحال یہ سرکار کی نیتی ہے کہ انہوں نے شراب کی دکانوں کو کیوں کھولا، مگر سب سے زیادہ اپتی جنک بات یہ ہے کہ جب شراب کی دکانیں کھولی گئی تو وہاں پر بہت لمبی لمبی قطاریں نظر آ رہی تھیں، بہت لمبی لمبی قطاریں۔ نہ تو سوشل ڈسٹینسنگ وہاں پر نظر آ رہا تھا، نہ کسی کے منہ پر ماسک لگا ہوا تھا، پولیس بھی وہیں پر کھڑی ہوئی تھی، نہ کسی کے خلاف FIR درج ہوئی اور نہ ہی کسی کو گھسیٹ کر جیل میں ڈالا گیا، نہ تھانے لے جایا گیا۔ بس یہ ہے کہ وہاں پر بڑی کثیر تعداد میں لوگ شراب کی بوتلیں لینے کے لیے وہاں پر لگاتار کھڑے ہوئے تھے، مدیرہ کے لیے لوگ تڑپ رہے تھے۔ یہ بات دیکھ کر بڑا مجھے افسوس ہوا کہ ساری چیزیں بند ہیں، اس کو کھول دیا گیا۔ بہرحال ٹھیک ہے، یہ سرکار کی نیتی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ آج مجھے اس چیز کو لے کر بڑا فخر ہوا، بہت فخر ہوا کہ اللہ نے مجھے ایک ایسے دھرم میں پیدا کیا کہ جس دھرم نے بڑی قطعی طور پر بڑی سختی کے ساتھ میں شراب نوشی اور شراب فروشی یعنی شراب بیچنے اور شراب پینے دونوں کو حرام قرار دیا ہے، قطعی طور پر۔ یعنی قرآن اور سنت سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں بالکل حرام ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے وہ بھی ہماری شریعت نے کھل کر کے بتایا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس میں سب سے بڑی مایوسی ہوتی ہے میڈیا کو۔ ہمارے دیش کی میڈیا والے بیچارے نکلے تھے اپنا کیمرہ لے کر کے، اپنا مائک لے کر کے، اور وہ سڑکوں کے کنارے پر لگاتار گھومتے رہے، پھرتے رہے، پورا دن کوشش کرتے رہے کہ ان کو کوئی داڑھی والا یا کوئی ٹوپی والا نظر آ جائے، لیکن اتنی لمبی لمبی قطاروں کے اندر ان کو نہ تو کوئی داڑھی والا نظر آیا اور نہ ہی ان کو کوئی ٹوپی والا نظر آیا۔ بیچارے بڑے مایوس ہو کر اب جو ہے وہاں سے لوٹے اور ان کو لگ رہا تھا کہ آج ہماری روزی روٹی کم ہو گئی، کیونکہ آج ہمارے پاس TRP کا معاملہ ہی نہیں رہا۔ یعنی اگر کوئی ٹوپی والا یا پھر داڑھی والا مل جاتا تو TRP بڑھ جاتی ہے، لیکن بحمدہ تعالیٰ بفضلہ تعالیٰ کوئی بھی شخص ایسا نظر نہیں آیا۔ بہت اللہ کا شکر ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو میرے بھائی نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ بتائیں کہ شراب کس طریقے سے حرام کی گئی، شراب کے معاملے میں کیا بتایا گیا ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے اسلام ایک ایسا دھرم، ایک ایسا مذہب ہے جو پاکیزگی چاہتا ہے، پاکیزگی چاہتا ہے، طہارت چاہتا ہے، صاف ستھرائی چاہتا ہے۔ وہ لوگوں کے اندر غلاظت نہیں چاہتا، نجاست نہیں چاہتا، ناپاکی نہیں چاہتا، بلکہ وہ پاکیزگی کو چاہتا ہے۔ جن چیزوں سے ہمارے بدن کو نقصان ہونے والا ہے نا، شریعت نے اس کو بالکل حرام قرار دیا ہے، منع قرار دیا ہے۔ اب دیکھیے شراب جو ہے یہ بہت نقصان والی چیز ہے، اس لیے اللہ نے اس کو منع فرمایا۔ لیکن شراب کو یکبارگی منع نہیں کیا گیا، مطلب ایک ہی بار میں اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی کہ شراب حرام ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ قرآن پاک میں شراب کو دھیرے 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 حرام قرار دیا گیا۔ کیسے دیا گیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت تک لوگ شراب ایسے پیتے تھے کہ کسی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ لوگ شراب چھوڑ سکتے ہیں یا شراب کبھی لوگ اس کو ترک کر سکتے ہیں، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر نبی مصطفیٰ جیسا ہونا تو کوئی چیز بھی محال نہیں ہے، کوئی چیز بھی امپاسبل نہیں ہے، بلکہ سارے کام ہو سکتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ جیسے اخلاق ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں ہوا کیا کہ جب شراب کے بارے میں سب سے پہلے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ شراب کے معاملے میں کوئی حکم واضح فرمائے کہ شراب کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں کیا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اے میرے محبوب، یہ لوگ آپ سے شراب کے اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا نقصان ہے، یعنی شراب اور جوئے بہت بڑا نقصان ہے۔ ومنافع للناس، لوگوں کے لیے اس میں کچھ ظاہری فائدے بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، مگر واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے نفعوں سے، فائدوں سے زیادہ ہے، لہٰذا اس کے قریب مت جاؤ۔ تو اب دیکھیں یہ ایک آیت نازل ہو گئی، جب یہ آیت نازل تو بہت ساری جو محتاط طبیعت تھی ان لوگوں نے شراب نوشی کو کم کر دیا، بالکل کم کر دیا، ختم کر دیا۔ کچھ لوگ شراب پی کر کے نماز کی حالت میں جاتے تھے تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین
آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور جب تک مت جاؤ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم وہ بات نہ سمجھ لو جو تم لوگ کہہ رہے ہو۔ جب بہت سارے لوگوں نے سوال کیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتمی فیصلہ کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو بے شک شراب اور جوا، خمر والمیسر والانصاب والازلام، انصاب کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ بت جو کہ پوجنے کے لیے رکھے جاتے ہیں، اور والازلام کا مطلب ہوتا ہے وہ تیر جو جن سے فال وغیرہ کھل جاتی تھی اس زمانے جاہلیت میں۔ تو اللہ نے کہا یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل حرام ہیں۔ والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہے، ان سے پرہیز کرو۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے پرہیز کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے بتایا کہ شراب سے نقصان کیا ہوتا ہے، جوئے سے نقصان کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یعنی بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان آپس میں دشمنی اور عداوت پیدا کر دے شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے، اور ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ تو فہل انتم منتہون، کیا تم ایسی چیزوں سے رکو گے یا نہیں رکو گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی قرآن مجید کی آیتیں بتا رہی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اسلام میں شراب حرام ہے، اور آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے مذہب میں پیدا کیا ہے کہ جس میں شراب بالکل حرام ہے، قطعی طور پر حرام ہے۔ اور میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں، پلیز اگر ہمارا کوئی بھائی بھی اگر شراب کے نشے میں لت ہے یا شراب پینے کا عادی ہے تو اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں پلیز شراب کو چھوڑ دیجئے اور اس نشہ آور کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔